اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شہاب الدین نہرا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ سے کریں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت شہاب الدین نہرا حضرت موج دریا کے صاحبزادے ہیں۔ نہرا ہندی میں شیر کو کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ چونکہ آپ بہت خوبصورت اور روبدار تھے اور کوئی آپ سے علم ظاہری اور باطنی میں گفتگو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے آپ کے والد بزرگوار حضرت موج دریا رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اسی خطاب سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، حضرت شہاب الدین نہرا ابن موج دریا اپنے وقت کے کتب اور کلندر مزاج ولی درویش تھے۔ آپ نے تمام عمر ذوق و شوق اور ہدایت خلق میں بسر کی۔ آپ کی والدہ شاہی خاندان کی بیٹی تھیں اور آپ بڑے خوبصورت نئے نقش کی حسین مورت تھے۔ اس کے باوجود آپ کا دبدبا اور روب و جلال بھی خوب تھا۔ علوم باطنی میں صاحب کمال تھے۔ حضرت شہاب الدین نہرا بن حضرت موج دریا رحمت اللہ علیہ کے کشف و کرامات کے بے شمار واقعات مشہور ہیں۔ مسلمان، ہندو اور سکھ سب آپ سے فیض یاب ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت 965 ہجری میں اور وصال 1041 ہجری یا 1631 عیسوی میں ہوا۔ بعض روایت میں وصال 1027 ہجری تحریر ہے۔ آپ کا مزار شریف موضع بھوگی وال لاہور میں واقع ہے۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ایک منکر نے حضرت شہاب الدین نہرا کی مجلس میں کہا، پنجابی کا مقولہ ہے کہ سید سنی نہیں کاٹ دی کنی نہیں، یعنی سید سنی نہیں ہو سکتا اور دیگ لکڑی کی نہیں ہو سکتی۔ مزید کہا کہ سنا ہے کہ پہلے زمانے میں سید کو آگ نہیں چھوتی تھی۔ بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ایک مرتبہ ایک سید زادے آگ میں گر پڑے مگر ان کا ایک بال بھی آگ کو نہ چھو سکا اور نہ آگ نے اس کو جلایا، لیکن اب شاید ممکن نہیں کہ کوئی ایسا صحیح النسب سید موجود ہو۔ حضرت یہ سن کر جلال میں آ گئے اور لکڑی کی ایک دیگ منگوائی، پھر دونوں پاؤں کو چولہا بنا کر اس میں آگ جلائی اور اس دیگ میں چاول پکائے۔ پھر آپ نے اس منکر کو مخاطب کر کے فرمایا، دیکھ سید سنی بھی ہے اور دیگ لکڑی کی بھی ہے، اور دیکھ کہ آگ نے سید کے پاؤں کو بھی نہیں جلایا۔ بالکل اسی طرح نقوش لاہور کے صفحہ نمبر 232 پر راکم کچھ یوں تحریر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور بابا سید شہاب الدین نہرا سیاحت کرتے ہوئے سکھوں کے علاقہ شام 84 کے نواح میں موجود ایک گردوارے کے پاس سے گزرے۔ سکھ مت اس وقت نیا نیا مذہب بنا تھا اور لوگ کافی تعداد میں اس مذہب کو اختیار کر رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے خلفاء کی بڑی جماعت بھی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ بلند مقام پر گردوارہ کی تعمیر جاری و ساری ہے۔ چونے، پتھر اور لکڑی کے گٹھوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سکھوں کو جا کر سلام کیا اور دعوت دین کی کوشش کی۔ ان کے بڑے پنڈت گیانی ہیرا سنگھ نے آپ کو منع کیا اور سکھ مت کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے مناظرہ کیا اور ثابت کیا کہ بابا گرو نانک سرکار بھی موحد تھے، توحید کو ماننے والے تھے، لہذا وہ بھی توحید اختیار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ مگر معاملہ جوں کا توں رہا اور سکھوں کی جماعت اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ گیانی ہیرا سنگھ نے تکبر میں آ کر کہا، بابا جی آج ہم آپ کو اور آپ کے مریدوں کو اپنے پیچھے لگائیں گے، یعنی سکھ کریں گے۔ طویل دلائل و برہان کے بعد حضرت شہاب الدین نہرا سرکار رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا، ہیرا سنگھ تم ہمارے پیچھے آؤ۔ ہیرا سنگھ بولا، ہم تو نہ آئیں گے، اور تمسخر اڑاتے ہوئے کہنے لگا، درویش جی اینا پتھراں نوں لے جاؤ، اے بھی سکھ ہی نے، یعنی درویش صاحب آپ ان پتھروں کو اپنے پیچھے لے جائیں، یہ بھی تو سکھوں کے ہی ہیں۔ اس پر ہیرا سنگھ اور اس کے گروہ نے کہکے لگانے شروع کر دیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جلال میں آ کر فرمایا، ٹھیک ہے ہیرا سنگھ،
چلو اب ہم ان پتھروں کو ہی لے جاتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ آپ نے پتھروں کو آواز دے کر فرمایا، خداوند کریم کی قدرت کاملہ سے جس نے تم کو تخلیق کیا ہے، ہمارے پیچھے چلو، اور اے گردوارے تم بھی۔ یہ کہنا تھا کہ پتھر آپ کے پیچھے لڑکنے لگے۔ یہ نظارہ حاضرین اور ان سکھوں کے لیے حیران کن اور کرشماتی تھا۔ فوراً پاؤں میں گرے، صدقے دل سے معافی طلب کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کو اٹھا کر سینے سے لگایا، کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کیا، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔